السلام علیکم۔ ایک خوبصورت کہانی۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اس سے ہی شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے بہت سارے شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے۔ وہ برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم اور بڑے بڑے درباری، شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو اس نے کہا، بیٹا، اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، مگر لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا بھی ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا کہ والد صاحب، بڑے بڑے شہزادے بھی ناکام لوٹے، اگر میں بھی ناکام لوٹا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے گا وہی کامیاب ہے، شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی بات ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر پوری مشہور ہو گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے پورا بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور شہزادی بھی دربار میں موجود تھی۔ بڑے بڑے وزیر اور درباری اور دوسرے لوگ بھی محل میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنے سوال کرنے شروع کیے۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی ہوا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی دونوں کو ہوا میں بلند کیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش نوجوان، تم پہلا مرحلہ آسانی سے کامیاب کر چکے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی تلوار لے کر کرسی سے اٹھی اور تلوار ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اس نے اپنی جیب سے قلم نکال کر ہوا میں بلند کیا۔ شاباش اے نوجوان، ملکہ عالیہ نے کہا۔ ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز محل میں گونج اٹھی۔ اسی کے ساتھ دربار میں مبارک ہو کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ 2 سوال کیا تھے، ان کے جواب کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا سوال کیے اور اعظم نے کیا جواب دیے۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھے۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا اور وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ پھر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ ملکہ عالیہ نے کہا، مرحبا اے نوجوان، مرحبا، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی اپنے کمرے کے اندر چلی گئی اور دربار مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے کہا کہ نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے خوش کر دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا تھا۔ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اعظم پراعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا کہ بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی ہوا میں بلند کر کے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو میں نے 2 انگلیاں اٹھا کر جواب دیا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو مانتا ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اعظم بولا کہ شہزادی نے اپنی تلوار ہوا میں چلا کر یہ سوال کیا تھا کہ کیا تلوار سے بڑا بھی کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جی ہاں، تلوار سے قلم کا وار زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ بادشاہ بولا کہ شاباش نوجوان، تم نے خوش کر دیا، تم نے ثابت کر دیا کہ جہ و جلال
علم کے آگے کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور جلدی سے چڑھ کر تھک کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میری ایک چیز ہے جو تھکی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا کہ لوگوں، گواہ رہنا کہ میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ محترم حضرات، بے شک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے، اور قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہے۔ اور تیسرا دل، کہ دل انسان کے اندر وہ واحد چیز ہے کہ جو پیدائش سے لے کر موت تک دھڑکتا رہتا ہے۔ بہرحال ہم کو دیجیے اجازت، اور دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔